سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سورہ ابراہیم کا 7واں رکوع اور 13ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اللہ تعالی ظالموں کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے۔ اس میں مظلوم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالی ظالم سے اس کا انتقام لے گا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالی ان ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن کل بروز قیامت سب مجرم ہو کر حاضر ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں آنکھیں دہشت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے۔ حضرت اسرافیل اپنی طرف بلائیں گے تو حضرت اسرافیل کی طرف وہ دوڑیں گے۔ حضرت اسرافیل انہیں میدان محشر میں بلائیں گے۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں ہوگی، کہ اپنے آپ کو بھی وہ نہ دیکھ سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی، شدت حیرت، خوف اور دہشت سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آپ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں، نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اس دن کی شدت، خوف، ہول اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے کافروں کو ڈراؤ، خوف دلاؤ۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا۔ یعنی اے محبوب، آپ کافروں کو خوف دلائیں اس قیامت کے دن سے جب ان کافروں پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے یعنی کافر کہیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے، دنیا میں واپس بھیج دے اور تھوڑی مہلت دے دے۔ نجب دعوتک، کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور تیری توحید پر ایمان لائیں۔ تیرا بلانا مانیں یعنی تیری توحید پر ایمان لائیں۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی غلامی کریں، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو قصور ہو چکے، اس کی تلافی کریں۔ اس پر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں؟ تم نے دنیا میں قسمیں کھائی اور تم نے آخرت کا اور آخرت میں اٹھنے کا انکار کیا تھا۔ کیا تم نے ایسا نہ کیا تھا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا۔ جو لوگ کفر کر کے، گناہ کر کے برباد ہوئے،
جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد و سمود وغیرہ، ان کی جگہوں پر تم رہے لیکن تم نے ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کافروں کے گھر دیکھے، عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، تمہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں ملیں، یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت نہ حاصل کی اور تم کفر سے باز نہ آئے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم سوچو، غور کرو، سمجھو اور اپنے آپ کو عذاب سے اور ہلاکت سے بچاؤ۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور بے شک وہ اپنا سا داؤ چلے اور ان کا داؤ اللہ کے قابو میں ہے۔ یعنی کافروں نے اسلام کے مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کے ساتھ مختلف قسم کے مکر و فریب کیے۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا یا قید کرنے کا یا نکال دینے کا ارادہ کیا۔ 3 مشورے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کافروں نے دار الندوہ میں 3 مشورے کیے۔ ایک مشورہ یہ ہوا کہ انہیں یہاں سے نکال دیا جائے، پھر دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ انہیں قید کیا جائے، آخر انہوں نے فیصلہ کیا انہیں شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے مکر و فریب ذلت و رسوائی میں ڈال دیے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کے مکر و فریب کچھ ایسے نہ تھے کہ جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ تعالی کی نشانیاں اور شریعت کے احکام جو اپنی قوت میں اور مضبوطی میں مضبوط پہاڑوں کی بمنزلہ ہیں، یہ ناممکن تھا کہ کافروں کے مکر و فریب سے اور ان کی ہیلا انگیزیوں سے یہ اپنی جگہ سے ٹل سکیں۔ تو یہ کافر اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کو اور شریعت کے احکام کو نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ زمین اور آسمان کی تبدیلی میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو وہ کوئی نیا انسان نہیں ہوگا، بلکہ جو دنیا میں تھا اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اب زمین اور آسمان کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کو بھی فنا ہے، آسمان کو بھی فنا ہے۔ پھر جب میدان قیامت قائم ہوگا، دوبارہ سور پھونکی جائے گی، تو زمین اور آسمان کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو کیا یہ وہی زمین و آسمان ہوگی یا نئی زمین و آسمان ہوگی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی زمین وہی آسمان ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بدل دے گا۔ مثلا آج زمین کے اندر پہاڑ ہیں، اونچ نیچ ہے، لیکن اس وقت زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے
نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور ملک کا نشان باقی ہوگا، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہوں گی۔ تو یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ زمین و آسمان وہی ہوں گے لیکن ان کی صفتیں بدل جائیں گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، اور بعض نے کہا وہ تانبے کی زمین ہوگی۔ تو جس قول میں یہ ہے کہ چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہو، نہ گناہ کیا گیا ہو، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر باہم مختلف معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں قول صحیح ہیں۔ ہوگا یہ کہ پہلے یہی آسمان اور یہی زمین اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، لیکن ان کی صفات میں تبدیلی ہوگی، زمین بالکل سیدھی ہوگی، آسمان پر ستارے نہیں ہوں گے۔ پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ذات کو بدل دے گا، اور پھر جس طرح دوسرا قول ہے اس کے مطابق زمین و آسمان ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا، اور آسمان یعنی آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد، کے بیڑیوں میں، زنجیروں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، وہ باندھے ہوئے ہوں گے، یعنی مجرم کافر اور جس شیطان نے اس کو بہکایا، وہ دونوں ایک ہی زنجیر سے بندھے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطغان، ان کے کرتے رال کے ہوں گے۔ یہ رال کالے رنگ کا ہوگا، بدبودار ہوگا، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تفسیر بیداوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی، رال مل دی جائے گی، اور وہ مثل کرتے کے ہو جائے گی۔ اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے وہ تکلیف پائیں گے۔ اب قطران رال کیا چیز ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ جو روڈ پر ڈامر بچھایا جاتا ہے یہ مراد ہے۔ اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے تکلیف آگ کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ سیاہ رنگ ہوگا، بدبودار وہ چیز ہوگی جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ اور تفسیر بیداوی کا یہ قول ہم نے سنا کہ ان کے بدنوں پر قطران لیپ دی جائے گی، اور یہ کرتے کی طرح ہو جائے گی جیسے کرتا پہنا جاتا ہے۔ اس کی سوزش، اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے وہ تکلیف پائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یہ قیامت کے میدان کیوں قائم ہوگا؟ تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے اور بروں کے کام کا انجام جہنم کی آگ ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا، یہ قرآن، بلاغ للناس، لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں
کہ وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ یعنی ان آیات سے اللہ تعالی کی توحید کی دلیلیں لوگ پائیں، اس لیے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے نور و برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کا 7واں رکوع اور یہ آخری رکوع ہے مکمل ہوا۔ اللہ تعالی سورہ ابراہیم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔